نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علی. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام قابل صدحہ تکریم و احتشام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد لطف اللہ شاہ صاحب، دیگر عشاقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ، آج ہم سب لوگ ایصال ثواب کی اس محفل میں حاضر ہیں. دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے اور بالخصوص محترم محمد سعید صاحب، ان کی والدہ محترمہ، دونوں کے لیے اللہ پاک درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک بخشش کی خیرات نصیب فرمائے. ایصال ثواب کا یہ پروگرام ہے. یہ لفظ ایصال ثواب کو میں صرف دو لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایصال ثواب کہتے کس کو ہے؟ ثواب دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ ثواب جو بندہ اپنے لیے چاہتا ہے، اور ایک ثواب جو دوسرے کے لیے چاہتا ہے. خیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جو اپنے لیے چاہے، ایک دوسرے کے لیے چاہے. نیکی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جو اپنی ذات کے لیے کرے اور ایک دوسرے کی ذات کے لیے کرے. اب اپنے لیے کرنا یہ بھی ثواب ہے اور دوسرے کے لیے کرنا یہ بھی ثواب ہے. بس فرق سمجھنا ہے. ایک ہے ثواب پانا، ایک ہے ثواب پانا، ایک ہے ثواب پہنچانا. جو ثواب پانے کا عمل ہوتا ہے وہ اپنے لیے ہوتا ہے، اور جو ثواب پہنچانے کا عمل ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے ہوا کرتا ہے. اس لیے ثواب پہنچانے کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے. کوئی نیکی آپ نے کی ہے، آج میں اسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کا 26واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے محمد اور آیت نمبر 19 ہے. اس میں اللہ رب العزت نے دو حکم عطا فرمائے، اور دونوں حکم اللہ کے ہی ہیں. ایک حکم اس نے پہلے دیا، ایک حکم اس نے بعد میں دیا. حکم سن لیجئے. فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے میرے بندے اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کر، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگا کر. اور آگے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ دوسرا حکم ہے. صرف اپنی خیر نہ مانگا کر، اپنے ساتھ مومنوں کی بخشش بھی مانگا کر. اس کا دوسروں کے لیے بخشش مانگنے کا تعلق یا اپنے لیے بخشش مانگنے کا تعلق، دونوں کا تعلق قرآن سے، دونوں کا تعلق اللہ کے فرمان سے. اپنے لیے بخشش مانگنا یہ بھی حکم خدا ہے، اور دوسروں کے لیے بخشش مانگنا یہ بھی حکم خدا ہے.
اللہ کے حکم کے بعد اب درجہ آتا ہے نبی کے عمل کا. آؤ ذرا ہم قرآن کے بعد نماز کی طرف چلتے ہیں. نماز میں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں نا تو نماز کے اندر ایک دعا آتی ہے اور وہ دعا بھی قرآن میں شامل ہے. وہ دعا قرآن میں شامل ہے اور وہ دعا نماز کے اندر بھی شامل ہے. آپ نماز پڑھ کے دیکھیں قرآن پاک کے 2 مقامات ایسے ہیں جو سب سے زیادہ روز تلاوت کیے جاتے ہیں. 2 جگہیں ایسی ہیں جن کی سب سے زیادہ تلاوت ہوتی ہے اور وہ 2 مقامات کون سے ہیں؟ ایک مقام کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے اور دوسرے مقام کو کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. سورہ فاتحہ بھی قرآن میں اور یہ دعا بھی قرآن میں. اس کی تلاوت بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کی تلاوت بھی زیادہ ہوتی ہے. وہ بھی روزانہ نماز میں پڑھی جاتی ہے اور یہ بھی روز نماز میں پڑھی جاتی ہے, مگر ان دونوں میں سے زیادہ تلاوت کس کی ہوتی ہے؟ آؤ ذرا اس طرف آتے ہیں. سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ بھی پڑھی جاتی ہے, مگر دونوں میں زیادہ تلاوت کس کی ہوتی ہے؟ آپ کی مسجد میں جب امام جماعت کرواتا ہے تو امام پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور آپ پیچھے پڑھتے نہیں, مقتدی خاموشی کے ساتھ سنتا ہے. تو مطلب یہ ہوا جماعت کے اندر ایک بندہ فاتحہ پڑھتا ہے اور پوری جماعت اس کو سنتی ہے. اب وہی امام جب نماز مکمل کرنے لگتا ہے وہ امام پھر پڑھتا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ وہ دعا ہے جو امام کی زبان پر بھی ہوتی ہے اور مقتدی کی زبان پر بھی ہوتی ہے. اب مجھے بتائیے گا نمازوں کے اندر زیادہ تلاوت سورہ فاتحہ کی ہوتی ہے یا اس دعا کی ہوتی ہے؟ دعا کی ہوتی ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. دوسرا مسئلہ بھی سن لیجئے گا, سورہ فاتحہ کا تعلق قرآن پاک سے کب؟ جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے سورہ فاتحہ عطا فرمائی. سورہ فاتحہ اللہ نے, اور یہ بھی مسئلہ سن لیں, نبی پاک سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے سورہ فاتحہ نہیں عطا فرمائی. کوئی پیغمبر, میرے آقا فرماتے اللہ نے مجھے 2 نور ایسے دیے ہیں جو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو دیے ہی نہیں. صحابہ نے پوچھا حضور وہ 2 نور کون سے ہیں؟ فرمایا ایک نور کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں اور دوسرے نور کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے نبیوں نے پڑھی. قرآن پاک موجود ہے, اس میں جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا, اس خط کا آغاز کیا کیا تھا؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پہلے پیغمبروں نے پڑھی ہے مگر کسی پیغمبر نے فاتحہ نہیں پڑھی. فاتحہ صرف اور صرف اللہ نے میرے محمد کو عطا فرمائی, صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو عطا فرمائی. اس کی تاریخ ہے 1500 سال کی. 1500 سال پہلے سورہ فاتحہ ملی, لیکن یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کب سے ملی ہوئی ہے؟ اب ذرا اس کو بھی دیکھیے. قرآن پاک کا 13واں پارہ, یہ سب سے پہلے کس نے مانگی تھی؟ قرآن فرماتا ہے اللہ کا ایک پیغمبر آج سے 4500 سال پہلے, وہ 1500 سال اور یہ 4500 سال, اس نے دعا مانگی تھی الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے, وہب لی, جس نے مجھے عطا کیا علی الکبر, بڑھاپے کے اندر, اسماعیل و اسحاق. مجھے 2 پتر اس نے دیے ہیں, ایک کو اسماعیل کہتے ہیں, ایک کو اسحاق کہا جاتا ہے. پھر اس پیغمبر نے یہ بھی دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب مجھے بتائیے سورہ فاتحہ کی عمر زیادہ ہے یا اس دعا کی عمر زیادہ؟ اس دعا کی عمر زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت مصطفیٰ ہے اور دعا پڑھنا سنت ابراہیم بھی ہے, سنت مصطفیٰ بھی.
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے. ایک کا نام تھا اسماعیل, ایک کا نام تھا اسحاق. حضرت اسحاق کے بھی آگے پھر نسل پیدا ہوئی, حضرت اسماعیل کی بھی نسل پیدا ہوئی. حضرت اسحاق کی نسل میں 40,000 نبی پیدا ہوئے. کتنے نبی پیدا ہوئے؟ 40,000 پیغمبر پیدا ہوئے. امام بیضاوی لکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے یہ جو دعا مانگی تھی نا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, جتنے پیغمبر ان کی اولاد میں آتے رہے تھے ہر پیغمبر یہ دعا مانگتا رہا. اب مسئلہ حل ہو گیا کہ سورہ فاتحہ بڑی عظمت والی ہے, مگر زیادہ تر جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ یہ دعا ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اب اس دعا کے 4 حصے. کتنے حصے ہیں جی؟ 4 حصے. ایک حصہ کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, ربا سونیا مینوں نمازی بنا دے, ومن ذریتی میرے پتراں نوں نمازی بنا دے. ربنا اغفر لی ولوالدی, ربا سونیا میرے مائی باپ کی بخشش فرما دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اور قیامت تک جو مومن آتے رہیں گے سب کی بخشش فرما دے. 4 حصے دعا کے. ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے, ایک حصہ اپنے والدین کے لیے, ایک حصہ کل مومنوں کے لیے. یہ دعا مانگنے والے کون؟ ابراہیم علیہ السلام. 4 حصے دعا کے کیے, اور 4 حصے میں ایک حصہ اپنے لیے, 3 حصے دوسروں کے لیے. یہ سنت ابراہیمی ہے. 3 حصے دوسروں کے لیے, ایک حصہ اپنی ذات کے لیے. مطلب یہ ہوا جو اپنے لیے 1 گناہ دعا کرے اور دوسروں کے لیے 3 گناہ دعا کرے اسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے. اپنے لیے مانگنا اور دوسروں کے لیے مانگنا, یہ ہوگی نماز. ایک نماز اور بھی ہے. اعلان 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک اعلان نماز کا عربی میں ہوتا ہے, ایک اعلان نماز کا اردو میں ہوتا ہے یا پنجابی میں بھی ہوتا ہے, لیکن نمازوں کا فرق ہے. 5 نمازوں کا اعلان عربی میں ہوتا ہے. ایک نماز ایسی ہے جس کا اعلان ہر بولی میں ہوتا ہے, جس کو نماز جنازہ کہتے ہیں. وہ نماز اللہ کے لیے, یہ نماز بھی اللہ کے لیے. اس نماز کے لیے مسجد میں آنا پڑتا ہے, اس نماز کے لیے جنازہ گاہ میں جانا پڑتا ہے. وہ نماز اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے, اور یہ نماز اللہ کے بندے کی مغفرت کے لیے ہوتی ہے. دونوں عمل ہیں. ایک وہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے, مگر وہ محض عبادت ہے. یہ نماز مغفرت کے لیے. اعلان ہوتا نا فلانا بندہ فوت ہو چکا ہے, جو آئے گا اس کو ثواب ملے گا, اس کو ثواب ملے گا. مطلب یہ ہوا جس اذان کو, جس اعلان کو عربی میں کیا جاتا ہے وہ اعلان 5 نمازوں کا ہوتا ہے, اور جس اعلان کو ہر بولی میں کیا جاتا ہے وہ جنازہ کا ہوا کرتا ہے. اب آگے میں جنازہ پڑھنے چلا گیا, آپ پڑھنے چلے گئے, لیکن یاد رکھیں اس عمل میں اپنے لیے کوئی بھی دعا نہیں مانگی. جو ہم ایک بندہ میں کر رہا ہوں نا, میں اپنے ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا. جنازے میں بھی جو دعا ہے نا اس کے 10 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں جی؟ 10 حصے ہیں. اب وہ بھی سنیے گا. 10 حصے کس کس کے لیے؟ اللہم اغفر, یا اللہ بخشش کر دے. اللہ پوچھے گا کس کی؟ اب اپنی بات ہی نہیں بندہ کرتا. لحینا, ہمارے زندوں کی بخشش فرما دے. ومیتنا, ہمارے فوت ہونے والوں کی بخشش کر دے. وشاہدنا, جو بیٹھے ہیں موجود ہیں ان کی بخشش کر دے جو موجود ہیں. وغائبنا, جو موجود نہیں ہیں ان کی بخشش کر دے, جو یہاں سے غائب ہیں ان کی بخشش. وصغیرنا, جو ہمارے چھوٹے ہیں ان کی بخشش کر دے. مولا جو بچے جنازہ گاہ تک نہیں جا سکتا نا ان کی بخشش فرما دے. وکبیرنا, جو ہمارے بزرگ جنازہ گاہ تک نہیں جا سکے ان کی بخشش فرما دے. وذکرنا, ہماری اور مردوں کی بخشش کر دے. وانسانا, عورت جنازہ گاہ میں نہیں آتی, جنازہ نہیں پڑھتی. کسی نے بی بی رابعہ بصری سے پوچھا نا, اے رابعہ بصری تم کہتی عورت کے بڑے درجے ہیں, بڑے مقام ہیں, نہ عورت امامت کروا سکتی ہے, نہ عورت اذان دے سکتی ہے,
نہ عورت نبوت کی متحمل ہو سکتی ہے، اذان بھی عورت نہیں دیتی، نماز بھی عورت نہیں پڑھاتی، نبی بھی عورت نہیں ہے، تو پھر عورت کے پاس ہے کیا؟ تو سنیے رابعہ بصری نے جواب کیا دیا۔ آپ فرماتی میں مانتی ہوں۔ کون رابعہ بصری؟ ان کا ایک جملہ بھی سنیں گے، اگر رابعہ بصری کون؟ کسی نے پوچھا رابعہ بڑی اللہ کی بندگی کرتی ہے، شیطان بڑے حملے کرتا ہوگا تجھ پر، تو سنیے بی بی نے جواب کیا دیا۔ شیطان بڑے وار کرتا ہوگا تجھ پر، فرمایا اللہ کی محبت سے فرصت ملتی نہیں کہ دشمن کو ٹائم دے دوں۔ جواب کمال کا کہ اس کی یاری سے وقت ملتا ہی نہیں کہ اس کے دشمن کو ٹائم دے سکوں۔ میں کوئی اینی ویلی اللہ کو دشمن کو ٹائم دوں؟ اس کی محبت سے فرصت ملتی ہی نہیں مجھے، یہ رابعہ بصری کا جواب تھا۔ تو کسی نے پوچھا رابعہ بصری عورتوں کے پلے ہے کیا؟ نہ عورت امامت کروائے، نہ عورت اذان دے، عورت کرتی کیا ہے؟ تو سنیے رابعہ نے جواب کیا دیا۔ فرماتی میں مانتی ہوں عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت امامت نہیں کروا سکتی، عورت اذان نہیں دے سکتی، نبی نہیں بن سکتی، مگر سن لو جس کی گودی میں نبوت پلتی رہی ہو نا، امامت پلتی رہی ہو، اسے خاتون کہا جاتا ہے۔ جس نے نبیوں کو پالا ہو، اماموں کو پالا ہو، جس نے بڑے بڑے ولیوں کو جس نے پالا ہو، اسے خاتون کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا عورت کا درجہ کیا ہے؟ جس کی گودی میں خود محمد پلتا رہا، وہ بھی عورتیں تھیں، وہ بھی خاتون تھی۔ عورتوں کے مقام کیا ہے؟ بہرحال جنازہ گاہ میں 8 دعائیں، لحینا 10 دعائیں، لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اچھا 8 دعائیں دوسروں کے لیے، اب جو مانگ رہا ہے نا آخری 2 دعا اپنے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحی الاسلام، مولا جب تک مجھے زندہ رکھنا تو اسلام پہ زندہ رکھنا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، مجھے فوت کرنا تو ایمان پہ فوت کرنا۔ اس میں بھی وہ ہم کا صیغہ استعمال کرتا ہے، ہمیں کرنا۔ مطلب یہ ہوا جنازہ کا عمل بھی بتا رہا ہے 8 گناہ دوسروں کے لیے اور 2 گناہ اپنے لیے، اس کو ثواب دوسروں کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ جنازے کا عمل۔ اب سنیے ذرا، جنازہ بھی ہم نے دیکھ لیا، نماز بھی ہم نے دیکھ لی، اب ذرا تیسری بات دیکھتے ہیں، اور تیسری بات ہے روزہ۔ روزے کی طرف آتے ہیں۔ اگر بندہ روزہ توڑ بیٹھے نا تو کفارے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا تعلق بندے کا اپنے لیے اور 2 قسموں کا تعلق دوسروں کے لیے، یہ بھی دیکھ لیں۔ 3 قسمیں کون سی؟ یا وہ 60 دن کے روزے رکھے مسلسل، نمبر 2 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، خود کھانا نہیں کھانا، 60 مسکینوں کو کھلانا ہے، اور نمبر 3 غلام آزاد کرے۔ یہ 3 قسم کی صورتیں ہیں۔ مجھے بتائیے، ایک گناہ اپنی لیے صورت ہے اور 2 گناہ دوسروں کے لیے۔ اللہ فرمانا یہ اس میں سوکھی صورت کیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا۔ جرم اللہ کا کیا ہے اس نے، مجرم وہ اللہ کا ہے۔ اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے؟ اے میرے مجرم سن لے، میرے بندوں کو کھانا تو کھلا دے، جرم تیرا میں معاف فرما دوں۔ یوں کسی کے لیے کرنا عمل، ایک ہی موضوع چل رہا ہے ہمارا۔ اب ذرا آئیے، ہم نے روزہ بھی دیکھ لیا، روزے کے بعد ہم سیرت محمدی کو دیکھتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پیدا ہوتے ہی پہلی پیاس اس کی اپنے لیے ہوتی ہے کہ مجھے ماں کا دودھ مل جائے۔ پہلی پیاس اپنے لیے ہوتی ہے، مجھے ماں کا دودھ مل جائے۔ آتے ہی روتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ مگر اس دھرتی پر ایک ایسا لال بھی آیا جس نے پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے، دعا فرمائی ہے اس نے، دعا فرمائی ہے۔ اور دعا کس طرح کی؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے لال نے ابھی میرا دودھ نہیں پیا، سجدہ رب کو کیا ہے، سجدے میں ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ میں نے جب کان قریب کیے نا تو میرا لال کیا کہہ رہا تھا؟ یا ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معافی عطا فرما دے۔
مطلب یہ ہوا جو آتے ہی ماں کا دودھ بھی نہ پیے میرے تیرے لیے دعا کرے اس ذات کو ذات محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسروں کی خیر مانگنا اور دوسروں کے لیے دعا کرنا. پھر دیکھیے آخری وقت ہوتا ہے, ہر بندے کو نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے, اپنی پڑی ہوتی ہے. یا اگر کوئی جا رہا ہے نا تو اپنے پتروں کو کہتا ہے جی کہ تو تیرا اتنا حصہ تیرا اتنا حصہ. اگر کسی کو محسوس ہو رہا ہو نا تو معافیاں دیتا ہے, مگر سنیے میرے آقا نے جاتے ہوئے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. جاتے ہوئے کیا فرمایا, یہی زبان پہ دو کلمات تھے, یا ربی حبلی امتی. مطلب یہ ہوا جن کا اول بھی دوسروں کے لیے دعا, جن کا آخر بھی دوسروں کے لیے دعا ہے, ان کو ذات محمد عربی کہا جاتا ہے. دوسروں کے لیے بھلا مانگنا, دوسروں کے لیے بھلا مانگنا. پھر یہی مزاج آگے صحابہ کرام کو دیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا آخری وقت تھا, آپ نے حضرت عمر فاروق کو بلایا. تو حضرت عمر فاروق نے سوچا لگتا ہے آج ابوبکر کوئی خاص بات اپنے لیے کرنے لگے ہیں, مگر صدقے جاؤں. آپ نے فرمایا اے عمر میرا آخری وقت آ گیا ہے, فلاں پہاڑ میں ایک غار ہے, غار میں ایک بزرگ بیٹھا ہوتا ہے, بابا معذور بابا ہے, اس کو جا کے تو نے کھانا دیا کرنا ہے. میری ڈیوٹی تم نے کرنی. آخری جملے یہ تھے, خیر دوسروں کے لیے, بھلائی دوسروں کے لیے, ہمدردی دوسروں کے لیے. یہ کہاں کہاں نظر آئے گی. بہرحال آپ کا انتقال ہوا. حضرت عمر فاروق جب جاتے ہیں نا اس غار میں, آپ نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا نا, نابینا بزرگ تھا, اس کی چیخیں نکل جاتی. رو کر کہتا لگتا ہے آج ابو بکر وفات پا چکا ہے, ابو بکر انتقال کر گیا ہے. حضرت عمر فاروق حیران تھے کہ میں نے اس کو خبر بھی نہیں دی, کوئی اطلاع بھی نہیں دی, بتایا بھی نہیں ہے. آپ نے پوچھا بیلیا خیر تو ہے, تمہیں کس نے بتا دیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے. تو وہ بابا کہتا کیا ہے کہ آج کھلانے والے کا انداز بدلا ہوا ہے, انداز بدل چکا ہے. پوچھا خیر تو ہے, اس کا انداز کیا تھا. فرمایا جب پہلے دن میرے پاس ابو بکر آیا نا مجھے روٹی کھلانے کے لیے, تو میں نے گزارش کی تھی ابو بکر میرے دانت کمزور ہیں, چبایا نہیں جاتا لقمہ مجھ سے. ابو بکر اپنے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے, پھر چبا کر نرم کرتے تھے, پھر میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے, پھر کھایا کرتا تھا. آج لقمہ چبایا نہیں گیا ہے, بس مجھے محسوس ہو گیا ہے آج وہ کھلانے والا چلا گیا. مطلب یہ ہوا دوسروں کا درد رکھنا, دوسروں کی خیر مانگنا, اس کو اسلام کہتے ہیں. اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے, کبھی اسلام کی تعریف کو پر تو غور کرے نا. آقا علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف کی کیا ہے. حدیث پاک میں یہ بھی کر سکتے تھے کہ نمازیں پڑھنے والا, روزے رکھنے والا, یہ اس کی صفات ہوتی ہیں. یہ بھی کر سکتے تھے حج کرنے والا, حاجی بھی کر سکتے تھے, نمازی بھی. مگر آقا نے تعریف کیا کی ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدیہ. مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ہاتھوں سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ اسلام کی فکر ہے, یہ اسلام کا پیغام ہے, یہ اسلام کا میسج ہے. اسلام درد بانٹنے آتا ہے, اسلام محبتیں دینے آتا ہے. اسلام تو ان کو بھی محبتیں دیتا ہے. آج دیکھیں چائنا کے اندر کورونا وائرس نے حملہ کر دیا اور تقریباً 27 ملکوں کو زد میں لیا. پچھلے دنوں چائنا کا جو صدر تھا وہ مسلمانوں کی مسجد میں آتا, اس کو دھکے نہیں ملے, ویلکم کیا گیا. جب مسجد میں آتا ہے نا, اس نے ایک بات کی, کمال کی بات کر دی, کمال کی بات. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. اس نے کہا میں جب مسجد میں آتا ہوں نا تو سکون ملتا ہے. باہر وہ ماسک لگا کے چلتے ہیں, اس نے مسجد میں آ کے ماسک کھول دیا. اس کو کسی نے پوچھا خیر تو ہے, اس نے کہا مجھے گھر میں خطرہ محسوس ہوتا ہے مگر اس گھر میں خطرہ محسوس مجھے نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوا اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے سودے دے دیے, ہمیں گھر بیٹھے محبت. جب پہلا بندہ امریکہ کا شخص تھا جو چاند پر قدم رکھتا ہے نا, تو اس کا نام تھا نیل آرم سٹرانگ, اس کا نام تھا. جب وہ واپس آیا تو مصر کی یونیورسٹی تھی جامعہ الازہر, آج بھی وہ موجود ہے.
تو اس کے جو لوگ تھے اسکالر جو تھے انہوں نے اس کی دعوت کی کہ انگریز ہے چاند سے ہو کر آئے چلو اس سے کچھ باتیں پوچھتے ہیں. انہوں نے کھانا پیش کیا, ٹیبل پر بیٹھا ہوا کھانے کی ٹیبل پر کھانا کھانے لگا, اچانک ہاتھ میں لقمہ ہے, ہاتھ کانپنے لگ جاتے, لقمہ چھوٹنے لگتا ہے. انہوں نے پوچھا خیر تو ہے, کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ آواز کس کی تھی؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خدا لا الہ الا اللہ, اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اس نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ انہوں نے کہا یہ تو آواز 5 وقت گونجا کرتی ہے, 5 وقت گونجتی ہے, 5 وقت گونجتی ہے. اس نے کہا تم یہاں سنتے ہو نا, میں وہاں سنا کرتا تھا. مطلب یہ ہوا جو واپس آ کر بھی تیرے دین کو سلام پیش کرے نا, اس عظیم دین کو اسلام کہا جاتا ہے. اپنے بختوں پہ ناز کیا کیجئے. عرض کر رہا تھا کہ یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ, اور اس کے بعد ذرا آئیے آل محمد کی بات سنیں, حضور کے گلشن کی بات سنتے ہیں. میرے لجپال حسین کا ذکر سنیے. حسین نے 2 کام کیے تھے کربلا جب گئے نا, حسین نے 2 کام کیے تھے. حسین نے احرام کھول دیا تھا, کربلا کو ترک نہیں کیا. یہ بات حج چھوڑ دیا, معلوم تھا کہ آج 8 ہے کل 9 ذی الحجہ ہے, جانتے تھے حج کا بڑا ثواب ملتا ہے, جانتے تھے بڑا ثواب ملتا ہے, مگر سنو حسین نے امت محمد کے لیے رب کا حج قربان کر دیا تھا. دوسروں کے بھلے کے لیے احرام قربان کرنا, دوسروں کی خیر کے لیے احرام قربان کرنا. اور یہ تو پھر آل محمد کو تو ہے ہی کمال, یہ تو ہے ہی کمال. اس کمال کی دلیل سنیے. کمال کیا ہے؟ دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو پوری گرفت ہوتی ہے اور پورا اس کے دسترس میں ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لیے کیا کرنا, اس کے باوجود بھی اپنے لیے کچھ نہ مانگنا, یہ کمال ہوا کرتا ہے. دیکھیے نا, میرے پاس روٹیاں پڑی ہیں, مجھے بھی بھوک لگی ہے, ویسے تو میں اگر کھانا کھا کے کھلاؤں گا ثواب اس کو بھی ملے گا, لیکن مجھے بھوک لگی ہے, مجھے دوسروں کی فکر ہے, یہ زیادہ کمال ہوا کرتا. امام زین العابدین میرے حسین کے شہزادہ, مقام کیا تھا جب کربلا کی سرزمین کے بعد واقعہ کربلا ہو گیا نا, تو امام زین العابدین قافلہ کربلا کے سالار بن کے جا رہے ہیں. یہ قافلہ دمشق کے دربار کے بالکل قریب جب پہنچا, ایک بازار تھا جس کا نام تھا سوق ناصریہ. جب اس بازار میں پہنچے, ایک بڑھیا تھی, خاتون تھی, اس نے اس قافلے کو روک کر کہا کہ قافلے والوں تمہارے اندر کوئی طبیب ہو, میرا پتر بیمار ہے, علاج کروانا چاہتا ہے. وہ یزیدی بدبخت نا مذاق میں کہنے لگے ہاں وہ جو بیڑیوں والا بیٹھا ہوا ہے نا, ہتھکڑیوں والا, وہی طبیب ہے, جاؤ اس سے علاج کروا لے. وہ بڑھیا آتی امام زین العابدین کے پاس, عرض کیا حضور میں نے سنا ہے آپ بڑے حکیم لگتے ہیں, بہت بڑے حکیم ہیں, میرا پتر بیمار ہے, اگر کرم نوازی ہو جائے تو. آپ نے فرمایا ماں بتا تیرا لال ہے کدھر, یہاں پہ انکار نہیں ہوگا, پتر تیرا کدھر ہے. اپنی سواری کا رخ موڑ لیا. ابھی سواری کا رخ موڑا ہی تھا کہ قریب گھر تھا, اندر سے ایک بچی باہر نکلی. اس نے کہا ماں اس طبیب کو واپس بھیج دے, حکیم کو واپس کر دے, بھائی تو میرا فوت ہو گیا ہے. اب کوئی مطلب مقصد نہیں اس کے آنے کا. اس نے آ کے معذرت کی اور عرض کیا حضور یہاں تک آپ تشریف لائے, آپ کو میں نے زحمت دی, آپ واپس چلے جائیں. مگر میرے امام نے جواب کہہ دیا, آپ فرماتے ماں ہم واپس جانے والوں میں سے نہیں. بتا تیرا لال کدھر ہے, تیرا پتر کدھر ہے؟ حسین کا پتر خود دیکھیے کس حال میں ہے, رہے ہیں بھلا کس کا مانگ رہے. اندر گئے, فرمایا ماں تو بس مصلی لے کے آ, میں جانوں میرا مالک جانے, میرا مالک جانے, میرا مولا جانے. مصلی بچ جاتا ہے. اب سنیے حسین کے پتر نے ایک دعا مانگی وہاں, بڑی ڈاڈی دعا ہے اور بڑی کمال کی دعا ہے. عرض کیا مولا ہم نے اصغر دے دیا, کچھ نہیں مانگا.
اکبر دے کے آئے ہیں مگر کچھ نہیں مانگا، اونا محمد دے دیا کچھ نہیں مانگا، قاسم دے دیا کچھ نہیں مانگا، مولا سارا کنبہ دے دیا کچھ نہیں مانگا، اس لیے وہ معاملہ رضا کا تھا، وہ معاملہ رضا کا تھا۔ اب معاملہ نانا کی امت کا، وہ معاملہ اپنا تھا، اب معاملہ نانا کی امت کا ہے۔ مطلب یہ ہوا جو اپنے لیے سب کچھ قربان کر کے حضور کی امت کا بھلا مانگے ان کو آل محمد کہا جاتا ہے، ان کو آل محمد کہتے ہیں۔ آپ نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور اللہ سے اس طرح بات ہو رہی ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے، وہ بچی کہتی ہے ماں اس حکیم کو کہہ دے سر تو اٹھائے، میرا ویر زندہ ہو گیا، میرا ویر زندہ ہو گیا، بھائی زندہ ہو گیا ہے۔ وہ بڑھیا حیران تھی، ابھی تک اس کو خبر نہیں تھی ہستی ہے کون۔ وہ کبھی آپ کی ہتھکڑیوں کو تکتی ہے، کبھی بچے کی زندگی کو دیکھتی ہے۔ عرض کیا کہ ادھر معاملہ اور ہے، ادھر معاملہ اور ہے، ادھر معاملہ کیا ہے، ادھر معاملہ کیا ہے۔ فرمایا بی بی جو تو دیکھ رہی ہے نا، یہ میری ہتھکڑیوں کو اس کو رضا کہا جاتا ہے، اور وہ جو زندگی ملی ہے اس کو عطا کہا جاتا ہے۔ ہم رضا والے بھی ہیں، عطا والے بھی ہیں، بس بات یہ اپنے معاملہ ہو تو رضا پہ راضی ہوتے ہیں، اور معاملہ امت کا ہو تو عطا کیا کرتے ہیں۔ اس نے عرض کیا بتائیے آپ ہیں کون، آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ نے پوچھا بتا ماں تو کلمہ کن کا پڑھتی ہے؟ اس نے جواب دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جو کلمے میں نام آتا ہے نا، یہ میرے نانا کا نام، میرے نانا کا نام۔ مطلب یہ ہوا اپنے لیے سب کچھ برداشت کر کے دوسروں کے لیے کرنا، یہ سنت آل مصطفیٰ بھی، یہ سنت آل۔ اور اس کا اجر ملتا کیا ہے؟ اس کا اجر امام احمد بن حنبل ایک اتھینٹک محدث ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ کو 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، اتنے بڑے عالم تھے۔ تو آپ تہجد پڑھ کے سو رہے ہیں، اچانک اونگ آ گئی، آرام کر رہے ہیں، اچانک خواب میں کسی نے فرمایا احمد بن حنبل اگر جنتی بننا ہے نا تو آج ایک اللہ کے بندے کے جنازے میں شامل ہو جانا، جنتی بن جائے گا۔ احمد بن حنبل حیران تھے کہ مجھے کس کے جنازے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بہرحال نماز فجر پڑھی، فجر پڑھنے کے بعد انتظار کرتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، اور جب دیکھا کہ دھوپ شدت اختیار کر گئی ہے، ایک جنازہ آ رہا ہے، لاکھوں لوگوں کا سمندر ہے، لاکھوں لوگ ہیں اس جنازے میں۔ آپ نے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ کوئی پیر فوت ہوا ہے، کوئی عالم؟ جس سے بھی پوچھتے ہیں نا ہر کوئی یہ جواب دیتا پتہ ہی نہیں فوت کون، خبر ہی نہیں ہے، مقام اتنا بڑا، لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ اچھا بندے کا نہیں پتا، جس سے پوچھتے کہتے ہمیں بھی پتا نہیں، بس اللہ نے دل مائل کر دیا۔ اچھا چلتے چلتے وہ جب جنازہ گاہ تک آئے، جنازہ پڑھ لیا، جنازے کے بعد آپ نے پوچھا کوئی اس کا والی وارث ہو، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک جوان آگے بڑھتا ہے، اس نے کہا جی میں اس کا بیٹا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ تیرا بابا کیا کرتا تھا؟ تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ اس نے کہا جی حقیقت جانیے مجھے بھی اپنے باپ کے بارے میں پتا ہے۔ یہ کمال پر کمال ہو گیا، اتنا گمنام بندہ اور اتنا صاحب مقام بندہ، ایک طرف گمنام نہیں اور دوسری طرف مقام۔ وہ اور تجسس میں پڑ گیا، اس نے کہا چلو تدفین کرتے ہیں۔ دفن کے بعد کہا گھر میں کوئی ہے؟ اس نے کہا جی میری ماں گھر میں ہے۔ فرمایا چلو گھر چلتے ہیں، تیری والدہ سے پوچھتے ہیں اس بندے کا مقام کیا، میں اس راز تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ راز کیا ہے کہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے، پھر لاکھوں لوگ آئے ہوئے، کوئی ایک بندہ نام تک نہیں جانتا۔ بہرحال جب گھر تک گئے، دہلیز پر گئے، دستک دینا، خاتون نے پوچھا کون؟ جواب دیا احمد بن حنبل کھڑا۔ وہ بھی حیران کہ اتنے بڑا شخصیت، اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا عالم میرے دروازے پر، حضور مجھے حکم دیتے۔ فرمایا نہیں تو عدت میں ہے، حکم میں، مسئلہ بھی میرا ہے، میں نے پوچھنا ہے، بتا تیرا خاوند کرتا کیا تھا، بس اتنی بات بتا دے، اس راز تک میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی بس 5 نمازیں پڑھتا تھا۔ فرمایا نہیں میں تو 9 پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق، چاشت، ابابین پڑھتا ہوں، معاملہ کوئی اور ہے، بتا وہ راز کیا ہے۔ اب وہ رات بتاتی ہے۔ اس نے کہا حضور جب رات ہوتی ہے نا
عشاء کی نماز پڑھ کے وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتا، کنڈی لگا لیتا، اندر سے چیخوں کی آوازیں آیا کرتی تھی، چیخوں پکار ہوتی تو روتا رہتا، اور روتے روتے ایک دعا مانگتا تھا، دعا بڑی عجیب دعا مانگتا، اور دعا کیا مانگتا سنیے میری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے، آپ اور متوجہ ہو گئے، جلدی بتا وہ دعا کون سی تھی، وہ دعا کیا کرتا تھا؟ عرض کہ حضور یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ جتنے بھی میرے نبی کی امتیوں کے گناہ ہیں نا وہ سارے جمع کر کے میری جھولی میں ڈال، عذاب مجھے ملے، دوزخ میں جاؤں، میرے نبی کی امت کو کچھ نہ ہو۔ اور اگلی دعا یہ کرتا تھا اگر میرے پلے کوئی نیکی ہے نا وہ مجھے نہیں چاہیے، میرے نبی کی امت کو عطا فرما دے۔ اتنا سنا احمد بن حنبل گر کے بے ہوش ہو جاتے، آپ کو لوگ اٹھا کر گھر تک لے کے گئے، بی بی جب ہوش میں لاتی ہے نا، بی بی نے پوچھا خیریت تو کیا بات ہے؟ ایک جواب دیا، آپ فرماتے ساری زندگی پڑھاتے ہم رہے اور بازی وہ لے گئے۔ بازی لینے میں راز کس کا ہے کہ دوسروں کا بھلا مانگو، اللہ بازی دیا کرتا ہے، اللہ کمال دیتا ہے، اور دوسروں کا بھلا مانگنے میں میرا آخری پیغام خصوصاً والد کے لیے، والدین کے لیے، بازی دوسروں کا خیر مانگی، ہر کوئی مانگتا ہے، ہر کوئی مانگتا ہے، بڑے بڑے لوگ مانگتے ہیں، مگر تعلقات رشتوں میں اگر سب سے بڑھ کر کوئی دوسروں کی خیر مانگتا ہے نا ان کو والدین کہا جاتا ہے۔ والدین کے ساتھ اور ماں باپ کی دعا تین قسم کی ہوتی ہے، اسی بات پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ہے دعا کرنا، ایک ہے دعا کروانا، ایک ہے دعا لینا۔ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ دعا کے تین تعلق، دعا کرنا، دعا کروانا، باپ دعا کرتا ہے بچوں کے لیے، ماں دعا کرتی ہے بچوں کے لیے، مفاد کوئی نہیں ہوتا، اتنا مفاد بھی نہیں ہوتا کہ مجھے جنت چاہیے یا نہیں چاہیے، مفاد بے لوث ہو کے دنیا میں جو لوگ اپنوں کے لیے دعا مانگتے ہیں ان کو والدین کہا جاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ رشتہ دنیا کے اندر دعا، ایک ہے دعا کرنا، یہ تین مثالیں دے کے میں بات کو بس ختم کر رہا ہوں۔ دعا کرنا، دعا کروانا اور دعا لینا، یہ الگ الگ حصے ہیں مگر ایک ایک مثال دے کے۔ دعا کرنا یہ کس طرح؟ دعا کرنا بھی سنت ہے، دعا کرنا سنت، پتر ابھی دنیا میں آتا نہیں ہے باپ دعائیں شروع کر دیتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر تھی 37 سال جب آپ کی شادی ہوئی تھی، اور اللہ نے یحییٰ عطا کیے 90 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں یحییٰ ملے، مگر تفسیر قرآن میں آتا ہے جس دن سے شادی ہوئی نا آپ نے دعا مانگنا شروع کر دی تھی، یا اللہ نیک پتر عطا فرما دے، نیک بچہ عطا فرما دے، نیک اولاد عطا کر دے۔ مطلب یہ ہوا پتر دنیا میں نہ بھی آئے باپ دعائیں شروع کر دیا کرتا ہے، دعا کرتا بھی ہے۔ اب دعا کروانا، یہ میں اس پہ تھوڑی سی بات، ہم لوگ دعا ماں باپ سے نہیں کرواتے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے نا بڑے مرشد ہوتے ہیں ماں باپ، بڑے مرشد ہوتے ہیں، دعا ماں باپ سے بھی کروایا کر، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ ماں باپ سے دعا کرواؤ تب مرشد بھی راضی ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، رب کا رسول بھی راضی ہوگا۔ آپ پوچھیں کہ یہ ماں باپ سے دعا کروانا کہاں پہ لکھا ہو؟ قرآن پاک سورۃ یوسف پڑھ کے دیکھ لیں۔ مجھے بتائیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو کتنے دکھ دیے تھے، تکلیفیں دی تھی، ایک ایک تکلیف کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، مگر قربان جائیے بابا پر، والد پر قربان جائیے۔ سورت پڑھ کے دیکھیں اینڈ پہ کیا ملتا ہے، سارے بچے مل کے کھڑے ہوتے ہیں مجرم بن کے باپ کی بات، اور کہتے ہیں کہ یا آبانا، ابو جان استغفر لنا ذنوبنا، ساڑی بخشش واسطے دعا تے مانگ دے۔ قربان جائیے اس بابا کی عظمت پر، اس نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تم نے مجھے دکھ دیا، میری بینائی تک چلی گئی، تمہیں فکر تک نہیں لگی، مگر سنیے بابا پھر بابا ہوا کرتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، سوفا استغفر لکم پترو، میں تمہارے لیے دعا مانگوں گا، میں تمہارے لیے خیر مانگوں گا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دعا کرنا، دعا کروانا۔ اب تیسرا عمل دعا لینا، دعا لی کب جاتی ہے؟ ماں باپ نو کہن دی لوڑ ہی نہ پڑے، خود راضی ہو کے دعا کر دے،
راضی ہو کے دعا کریں. اتنی خدمت کر کہ باپ خود کہتے پترا اللہ تیرا بھلا فرما دے. یہ دعا لی کب جاتی ہے؟ پوچھو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ. ماں نے کہا بایزید پتر پیاس لگی ہے پانی پلا کے دے. بایزید پانی لینے گئے نا تو پانی لینے گئے, واپس جب پانی دینے کے لیے آئے نا دیکھا ماں سو گئی, ماں کی آنکھ لگ چکی ہے. اب بایزید بستامی ساری رات برتن لے کے کھڑے رہے, انتظار اماں کا کرتے رہے. دعائیں لی کیسے جاتی ہیں؟ جب برتن لے کے کھڑے رہے, تہجد کا وقت آتا ہے نا تو بایزید بستامی کی ماں نے پوچھا پتر کتنی دیر ہو گئی ہے؟ کہا ماں جب تو پانی منگیا نا اسی طرح کھڑا. اب دعا دی جا رہی ہے, دعا لی یوں جاتی. کہا بھی کچھ نہیں ہے کہ امی میرے واسطے دعاتے مانگتے, کہا نہیں ہے. نہ عرض کیا ہے, ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں, مولا پانی بعد میں پیوں گی, پتر کی بخشش کی دعا پہلے مانگوں گی. اس کو ولایت کا جام بخش دے, ولایت عطا فرما دے. تو آج آپ کے سامنے اس کا میں مثال, میں ہر والد کو یہ گزارش کروں گا, یقین کریں میرے بابا جان کے ساتھ میرے کئی رشتے, مرشد والا تعلق بھی ہے اور بیٹے والا کا تعلق بھی ہے. میں گھر سے جب بھی نکلتا ہوں نا, مان علم پہ نہیں ہوتا, مان ان کی دعاؤں پہ ہوا کرتا. علم میں کخ سے بھی ہولا ہوں میں, اور دعا جب ہوتی ہے نا پیچھے پھر سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہستی میرے بابا جان, یہ بھی 3 مرحلوں سے گزرے. یعنی دعا یہ کرواتے بھی تھے اور ان کے بابا جان ان کے یہ دعا کرتے بھی تھے, اور خدمت اتنی جی بھر کے فرمائی کہ دعائیں قیامت تک لیے لیتے رہیں گے. ایسے بن جاؤ کہ دعائیں لینے والے بنو, لینے والے, کہ بابا خود دعا کر دے, ماں کے خود ہاتھ اٹھ جائیں. اور ہاتھ کب اٹھتے ہیں؟ جب ماں راضی ہو کر کہتی ہے مولا میں راضی ہو چکی ہوں تو بھی راضی ہو جا. ایسا موقع بھی زندگی میں آنا چاہیے. ورنہ ہم کرتے کیا ہے, ہم دعاؤں کے اور زاویے ڈھونڈتے ہیں. بڑے بڑے لوگ جن سے لوگ دعائیں کرواتے تھے نا, وہ خود آ کے ماں سے دعائیں کرواتے تھے. شاہ رخ عالم کے پاس لوگ آئے, کہا حضور دعا کریں بارش ہو جائے. اب مسجد میں بیٹھے تھے, کہا نہیں مسجد میں دعا میں نہیں مانگوں, گھر جا کے دعا مانگ. حضور خیر تو ہے, اللہ کا گھر ہے. فرمایا ٹھیک ہے رب کا گھر ہے, مگر میرے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے. پھر بھی اپنی کمی پیش فرمائی. گھر گئے, ماں کا دوپٹہ کھڑا ہوا تھا, ماں فوت ہو چکی, دوپٹہ اتارا, اندر سے دھاگا نکالا. شاہ رخ عالم نے دھاگا نکال کے ہاتھ پہ رکھا, اور ہاتھ پہ رکھ کے عرض کیا مولا یہ اس بی بی کے دوپٹے کا دھاگا ہے جس کا سر میں نے کبھی ننگا ہوتے انہیں دیکھا, بارش تو عطا فرما. ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے, اللہ نے بارش عطا فرما دی. مطلب یہ ہے ہمارے گھر میں مرشد بیٹھے ہوئے, ایک مرشد کو ماں کہتے ہیں, ایک مرشد کو باپ کہتے ہیں. مرشد کو ناراض کر کے اللہ بھی راضی, ماں کو ناراض کر کے اللہ بھی راضی نہیں ہوتا, اللہ کا رسول بھی راضی نہیں ہوتا. کوشش کیا کریں آج جب گھر جائیں نا تو یہ نیت لے کے جائیں کہ میرا مرشد میرے والدین ہیں, ان کے صدقے ہر مرشد اللہ پاک آپ کو دے گا, بڑا مرشد آپ کو ان کے صدقے ملے گا. پہلے گھر کے مرشد یہ ہیں. تو اللہ کی حضور دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور محترم سید صاحب یقیناً ان کے ساتھ ایک محبت کا تعلق تھا. ہم بچپن میں تھے, یہ 1990 کی بات ہے. ہمیں قرآن پاک حفظ کروانے کے لیے سب سے پہلے بابا جی نے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی نا وہ سید صاحب تھے. آج میں جو کچھ بھی علم میرے پاس ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, مارا چنگا جو بھی ہے نا, یہ ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی خدمتیں بھی اس میں شامل ہیں. انہوں نے بھی بڑی نوکری کی, خدمت کی. اللہ پاک اپنی حبیب کے صدقے ان کے درجات کو بلندی نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ان کے ماں جی کے درجات کو بھی بلندی نصیب فرمائے. اللہ پتروں کو صبر جمیل نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.